دانش صاحب اور بھی جو آپ کے گھر میں آئے تو جتنے بزرگوں بھائیوں دوستوں یہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ آپ لوگ ذرا درود ابراہیم پڑھیں۔ سب سے پہلے فہیم صاحب آپ کدھر گئے؟ آپ نے کہا کہ وہ آپ کی گرفتاری کا مجھے نہیں پتا، ابھی آپ کے منہ سے ہی میں نے سنا ہے، لیکن آپ شیر ہیں، شیروں کو کون پنجروں میں بند کرتے ہیں؟ آپ اس دھرتی کے نہیں، آپ پنچ کے شیروں میں آپ آتے ہیں، آپ کو وہ کیا پنجرے میں بند کریں گے؟ سب سے پہلے آج پنچ کی سرزمین پہ جو شہداء، غازیوں، مجاہدوں اور جاں بازوں کی سرزمین، بالکل سردار خان عبد القیوم خان صاحب نے بجا کہا کہ یہ دھرتی جو پنچ کی دھرتی ہے، یہ سردار شمس خان، سردار راج ولی خان، سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی دھرتی ہے۔ میں نے 27 فروری کو راولہ کوٹ کی سرزمین پہ یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جن پہ رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ جی ہم اس دھرتی کے وارث ہیں، اس دھرتی سے تعلق ہے کہ جو سردار سبز علی خان کی دھرتی ہے، جو سردار ملی خان کی دھرتی ہے، اور ہر رہنے والا کہ جنہوں نے حریت کی خاطر جانیں دی، کھالیں کھچوائی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اور یہ غازیوں کی اس دھرتی کے اوپر، شہیدوں کی اس دھرتی کے اوپر میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے اس فیصلے کو اور آپ کی وساطت سے، چونکہ یہاں بہت لوگ جمع تھے، ابھی ہم بہت لیٹ ہو گئے، چونکہ جوں نتائج آنے شروع ہو گئے تھے، دور دراز سے سارے لوگ یہاں پہ آئے، لیکن ہم بستی میں نہیں گئے، ہم آج یہیں رکے تھے، بہت سارے لوگ وہاں سے یہاں آئے، اور جو آپ لوگ یہاں پہ پنچ 5 سے، پھر راولہ کوٹ سے، کھائی گلا، جیرہ سے یہاں آتے ہیں، کیونکہ وہاں سے بھی سردار عتیق صاحب بھی آئے تھے، وہ سیٹ بھی ہم نے جیتی ہے، اس کی بھی آپ سب کو مبارک ہو۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی، اور جو آپ نے جس اعتماد کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی حرکت، کوئی کام جو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا، لیکن مجھے افسوس ہوا آج، پتہ نہیں ابھی ان کو سابق تو نہیں کہیں گے، ابھی تک وہ وزیر اعظم ہیں جناب راجہ فاروق قادر خان صاحب، انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آزاد کشمیر کے لوگ غلامانہ ذہنیت کے حامل ہیں اور غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، اور آج کے فیصلے نے ان کی غلامی کی عکاسی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے یہ الفاظ واپس لینے چاہیے۔ یہی آزاد کشمیر کے لوگ تھے جنہوں نے 2016 میں ان لوگوں کو الیکٹ کیا تھا، اور 5 سال پھر جو انہوں نے موج مستی کی، جو علالے تلالے کیے، جو کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہوا، وہ اس کے اوپر شاید ہر کوئی شرمائے گا کہ یہ لوگ یہاں کے حکمران تھے، اور وہ 5 سال کے مزے کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو فاروق قادر صاحب نے تو ایک سیٹ جیتی ہے، یہ دونوں ہار گئے، دونوں ہار گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس قدر نیچے جانا اور ان لوگوں کی توہین کرنا، ان لوگوں کی خودداریت کی، حامیت کی، عزت کی توہین کرنا، ان کو نہ زیب دیتا ہے، نہ ان کو کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ گنڈا عناصر ہے، اور ان گنڈا عناصر نے مل کے اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، اور میں آپ کے ساتھ یہ کہوں کہ راجہ فاروق قادر صاحب کے حلقہ میں میرے ساتھ 2 انتہائی ہمارے قابل احترام وفاقی وزراء تھے، میں فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ پولیس اسکواڈ بھی تھی، اور پولیس اسکواڈ کو جو لیڈ کر رہا تھا پولیس کا افسر، وہ راجہ فاروق قادر صاحب کا رشتہ دار تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وی وی آئی پی کا کوئی روٹ لگتا ہے تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو ایلیٹ جو پائلٹ گاڑی ہوتی ہے وہ رکے، ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے آگے جو پولیس کی پائلٹ گاڑی تھی وہ رکی،
ان کے سٹاف کا کوئی آدمی آیا, اس نے ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا اور اس کے بعد ہماری گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ, انڈے, ٹماٹر, پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر پرسوں یہاں سے ہمارے ایک بہت قریبی عزیز جنہوں نے, کیونکہ پرسوں کمپلین جب ختم ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ کافی تھکاوٹ ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈنر کریں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پرسوں پہلا موقع تھا کہ اس حلقہ نمبر 22 پونچھ 5 کے میں جو سب ڈویژن تھوران, میں وہاں پہ گیا. سردار کاشان مسعود صاحب میرے ساتھ تھے. ہم بیسکلی تراڑکھل سے آئے تھے, کیونکہ تراڑکھل میں پہلے ہم نے تھوراڑ کا ٹائم صبح رکھا تھا. یہ سردار طاہر سلطان صاحب ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ان کو انکنوینئنس ہوئی. میں نے چونکہ پہلے ٹائم ہم نے تھوراڑ کا رکھا تھا, مجھے ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ جی آپ کا نام آیا ہوا کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو کرنا. ہمیں بھاگم دوڑ ہمیں یہ ملتوی کر کے ہم تراڑکھل گئے. تراڑکھل سے ہم ڈائریکٹ تھوراڑ گئے, اور تھوراڑ سے شاید میرا خیال ہے کہ ٹائم میں ہم آتے ہوئے ایک دو جگہوں پہ رکے. اور اس کے بعد جب ہم باغ پہنچے تو یہ چونکہ ہمارے ساتھ ایک گاڑیوں کا یہ گروپ تھا, ہم نے کہا کہ ڈنر ہے, چل کے ڈنر کرتے ہیں کسی کے ساتھ عزیز داری میں. تو جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا وہاں پہ ہم پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اور اس پہ ہمارے تمام لوگ یہ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا صبح تک. لیکن ہم نے پورا من پروٹیسٹ, ہم نے الیکشن کو سبوتاژ نہیں ہونے دیا. ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ چونکہ ہارے ہوئے جو لوگ ہیں وہ الیکشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں, سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ایسی کوئی اپارچونیٹی نہ دیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کل جنوبی باغ کا ایک ہمارا اسٹیشن ہے, اس کو ڈھکی بندی کہتے ہیں. ہمیں یہ خبر آئی کہ ہمارے 2 لوگوں کو چھریوں اور چاقو مار کے بری طرح زخمی کیا گیا. تو وہاں پہ ہمارے انچارج ہیں ڈھکی بندی کے, بڑے پرانے سیاسی, ان کا کوئی 42 سالہ مسلم کانفرنس کے اندر رہے, اور ابھی میری وجہ سے وہ مسلم کانفرنس چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے. تو میں نے یہاں پہ میرے ڈائریکٹر اسٹاف ہے کرنل اعجاز, میں نے کہا سردار نسیم صاحب سے میری بات کریں. تو سردار نسیم صاحب انتہائی گھبرائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ نوجوان بری طرح زخمی ہے, ان کی ممکنہ تصاویر آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. وہ بیسکلی یہ ڈرانے کا تھا کہ لوگ ڈر کے مارے باہر نہ نکلیں. اور آج ہاڑی گل میں صبح ابھی ہمارے پاس یہاں بہت سارے لوگ آئے تھے جو بہت شدید زخمی ہوئے وہاں پہ. یہی گنڈا گردی کی گئی, اور یہ گنڈا گردی بیسکلی چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہمیں ایڈمنسٹریشن کا بڑا ہاتھ لگتا تھا, اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے گنڈا عناصر یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ یہ گنڈا گردی کریں گے تو لوگ ڈر جائیں گے. تو میں لوگوں کے شعور, ان کی کمٹمنٹ اور ان کی جواں مردی کو سلوٹ اور سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ان کو مسترد کیا بلکہ ان کی سیاست کو دفن کر دیا. میں نے پوری کمپین میں, اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بہت دفعہ بات بھی کی کہ تم بہت سیدھی سیدھی بات کرتے ہو, کسی پہ تنقید نہیں کرتے, کوئی چٹخا نہیں آتا, کوئی مزہ نہیں آتا. میں نے ایک آدمی پہ تنقید کی کیونکہ وہ ذلالت کی ایکسٹریم تک گیا تھا. اس نے ڈائریکٹ قبیلے پہ تنقید کی اور بڑی گندی لینگویج یوز کی تھی, لیکن میں نے کوئی قبیلے کسی کے حوالے سے بات نہیں کی. میں نے چونکہ اس چیز کو معلوم خاطر رکھا کہ چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری قوم اور قبیلے اس لیے بنائے کہ تم لوگوں کی پہچان ہو. تو میں نے اس آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ پاگل ہے جو بستی میں مارا مارا پھرتا ہے. تو اس کا پاگل پن آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا, پتہ نہیں 5ویں نمبر پہ آیا کہ 14 نمبر. تو میں نے اس کے جو کہ جب اس نے قبیلے کے حوالے سے بہت غلیظ زبان استعمال کی تو ہمارے بہت سارے لوگ بہت ایموشنل تھے اور ایکسٹریم لیول پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی ناقابل برداشت ہے. میں نے کہا اس کا جو لیول تھا اس نے بات کی, آپ کو اس کے لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں. تو اس حوالے سے آج اس کا آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جو اس بات پہ متفق تھے کہ سردار تنویر کو آگے نہیں آنے دیں. لیکن میں فرام دا ڈے ون یہ کہہ رہا تھا کہ جس کی ڈیسٹینی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے رکھی ہے وہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا, نہ لے سکتا. جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور میں ابھی مجھے شعیب انور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ جب ہم پوری رات محنت کرتے تھے, صبح آپ کی تقریر پہ 2 جملے ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے تھے. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میں سیاسی طور پہ ایگزیجریشن کر نہیں سکتا, میں جھوٹ بول نہیں سکتا. ہمارا جس لائف سے تعلق ہے, ہم کیونکہ اگر جھوٹ بولیں گے تو بزنس نہیں چلتا. سیدھی سی بات, بزنس چلتا ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کریں گے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے بات رکھی اور لوگوں نے اپنے اخلاص اور کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, تو اس حوالے سے لوگوں کو شاید ہماری بات پسند آئی.
لیکن اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں کسی وقت کوئی لمبی بات نہیں کروں گا. ایک چیز میں جو کہ اپنی کمپین کے دوران نہ صرف اپنی کمپین میں نے آزاد کشمیر میں مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے بارہا یہ گزارش کی کہ ہر کشمیری جو آزاد کشمیر کے اندر بسنے والا ہے، ہر پنچ کا رہنے والا، مظفر آباد کا رہنے والا، میرپور کا رہنے والا، یا ہمارے جو مہاجرین ہیں، یا وہ کشمیری جو اوورسیز کشمیری جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا آزاد کشمیر ہونا چاہیے. ہمیں یہ زبانی طور پہ دودھ کی شہد کی نہریں دکھاتے رہے، بہاتے رہے. اس حوالے سے میرا یہ تھا کہ آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی صورت میں مل سکتی ہے، کیونکہ عمران خان نے اسٹیٹس کو توڑا ہے پاکستان کے اندر، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر میں بھی یہ اسٹیٹس کو ختم ہوگا. آج کی جو آپ کی 2/3 میجارٹی کی طرف ابھی انشاءاللہ کچھ سیٹوں کے نتائج آنے باقی ہے. اس وقت بھی الحمدللہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جو اس وقت سیٹیں لے کے آگے چل رہی ہے، اور پھر ہماری اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں ان کے نتائج بھی انہی سیٹوں کی بنیاد پہ ہوں گے. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا قانون سازی کے حوالے سے، جو بھی وہ کرنا چاہے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرے گی، اور عمران خان صاحب کی قیادت میں بننے والی گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے خوابوں کی تعمیر دے گی. اور یہ ایسی تعمیر ہوگی کہ تعمیر اور ترقی اور روزگار میرا موضوع رہا اس ساری کمپین کے دوران کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، اور پورا ہم نے ایک جامع پلان دیا ہے کہ یہ بے روزگاری ختم کیسے ہوگی. اور ہم نے جو پلان دیا میں آپ کو بتاؤں کہ ساری کمپین میں آپ لوگ ماشاءاللہ سارے باشعور ہیں، کوئی آدمی سنگل انگلی نہیں اٹھا سکا ہماری پوائنٹس کے اوپر جو میں لے کے آیا. یعنی میں نے آئی ٹی سافٹ ویئر کی بات کی کہ آئی ٹی سافٹ ویئر پارک سنائیں گے. اس سے پہلے کبھی کسی نے آزاد کشمیر میں یہ بات ان لوگوں کے منہ سے نہیں سنی تھی کہ آئی ٹی سافٹ ویئر پارک بننے چاہیے، جس سے ہمارے نوجوان بچے کی. میں نے کاٹیج انڈسٹری کی بات کی، ہم نے آئی ٹی یونیورسٹیز کی بات کی، واٹر سپورٹس کی بات کی، میں نے سی فوڈ کی بات کی، اور وہ یہ سارے وہ پلان ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ کریں گے. آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو آپ کا خواب ہے اور آپ کا تصور ہے، گڈ گورننس زبانی نہیں اخبار کے بیان سپر لیڈ لگواؤ، بیان دے کے اپنے پی آر او کو کہتے ہیں کہ لیڈ لگواؤ، سپر لیڈ لگواؤ. تو اس میں یہ ہے کہ جو بیسکلی آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی. میرے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیو پہ بھی میرا لائیو انٹرویو تھا، 4 نون جرنلسٹ سوالات کر رہے تھے اپنے اینڈ پہ، اور بھی بہت سارے میڈیا آج پوچھتا رہا. دیکھیں میں ایک چیز فرام دا ڈے 1 کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں پنجاب میں بھی وزیر اعظم پاکستان کی ٹیم کے حصے کے طور پہ کام کر رہا تھا، کام کیا ہے میں نے اور ابھی تک کر رہا ہوں. آگے بھی جو ذمہ داری میں پہلے بھی کہی ہے اب بھی کہتا ہوں کہ جو ذمہ داری وہ دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو انشاءاللہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو ذمہ داری کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اب جو لوگ آزاد کشمیر کے ہیں وہ تعمیر اور ترقی اور روزگار اور یہ وہ تمام چیزیں جو ان کے خواب ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملیں گے. اور ہم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ اس کو ممکن بنوائیں کہ لوگوں کے ساتھ جو اس سے پہلے ماضی میں کھلواڑ ہوتا رہا، جو لوگوں کے ساتھ جذباتے کیے جاتے رہے، لارے دیتے رہے، اور 5 سال پورے کر لیں، سارے مزے کر لیں. ان لوگوں کے دولت ان کے آپ رینٹ سینٹ دیکھیں، کیا یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لائی ہوئی ہے، ان کا سورس آف انکم کیا ہے. تو 5 سال پورے کر کے تو آخر میں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ 5 سال کے رولنگ ٹائم کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں، یہ زیادتی کی بات ہے. یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے اوپر اس لیول تک جا کے، اس لیے اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ چیز ملے جس کے وہ خواب دیکھتے تھے. باقی ایک جماعت کے حوالے سے میں نے رات کو اتفاق سے چونکہ ٹی وی کا انٹرویو آ گیا، اس میں جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب تھے ٹی وی میں، جناب حضرت سردار عتیق احمد خان صاحب مدظلہ علیہ بھی اس میں جلوہ افروز تھے، اور اس میں مجھ خاکسار کو بھی انہوں نے کہا کہ جناب جو سرکار ہے جولی چیڑ کے غازی آباد والے، انہوں نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بستی میں کہیں کمپٹیشن میں نہیں. تو میں نے وہاں پہ یہ گزارش کی تھی، میں نے کہا جی میں ابھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، ان کا ہم اتحاد کروا رہے تھے، لیکن اب ہم ریویو کریں گے کہ اتحاد کروائیں کہ نہ کروائیں. لیکن میں نے جو اوپر
والا بیٹھا ہے نا وہ بعض اوقات آپ کے الفاظ وہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہوتا ہے. یہ میں نے کوئی رات کا شاید تیسرا چوتھا اوکیزن تھا, میں نے کہا کہ یہ اس جانب گامزن ہے کہ یہ ایک سیٹ کی پارٹی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور میں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت ہوا کرتی تھی اور ایک نظریہ ہلا کے پاکستان کے اوپر یقین رکھنے والی جماعت تھی, اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ جا کے مجاہد اول سے سیاسی گائیڈ لائن لیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے اس جماعت کو تباہ و برباد کر دیا, کیونکہ میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی باغ کے ایک نگرائی ہماری ایک جگہ سردار منظور ایڈوکیٹ صاحب پرانے مسلم کانفرنس ہیں, ان کے گھر پہ میں نے کہا تھا کہ مجاہد اول کی کامیابی اس میں تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دوسرے کو سپیس دینے سے آپ کی سپیس کم نہیں ہوتی اور دوسرے کو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی. لیکن یہ جو اب کی سرکار جس راہ پہ چل پڑی ہے تو یہ تباہی ہے, اور یہ جماعت کی تباہی ہے. اور میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ ہم ویل وشر ہیں ان کے, ہم ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, ہم ان کے لیے برا نہیں سوچتے. اور میں نے رات کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے جو ان کو آپشن دی تھی وہ بڑی اچھی تھی, لوکریٹو تھی, امتحان بھی کرا رہے تھے, لیکن وہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اور یہ جماعت ایک سیٹ کی طرف گامزن ہے, اور وہ ہمارے مجھے اس کا تو نہیں تھا, میں ملک نواز صاحب کے لیے آپٹیمسٹک تھا. یہ سید خالد غرضی صاحب ان لوگوں نے کوئی میرا حال ہے تھوڑا سا وہ توجہ کرتے روحانی تو سادات کو, تو ویسے ہی میں نے کہا کہ نکلی ہوئی بات منہ سے پوری ہو جاتی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ ملک نواز صاحب اس سے پہلے 7 دفعہ پارلیمنٹ میں گئے, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید وہ اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ جو 72 سالہ جو یہ اس کے اوپر مسلط ہوئے ہوں, اور سب سے زیادہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی گرکوٹ کا جو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا مجھے مبارکباد دینے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب گرمی میں حالت دیکھی اور باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں تعمیر اور ترقی, تو یہ کوئی بہت ہی جو کیا کہتے ہیں کوہستان لگتا ہے. کوہستان چونکہ ہزارہ ڈویژن میں ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے جو بہت پہاڑی اور بہت پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ گرمی باغ ہے یہ کوہستان, کیونکہ بیسکلی وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو آسودہ کر لیا تو یہ آگے چلیں گے. تو چلیں ابھی وہ ایک سیٹ کے اوپر آگے, چونکہ اس حلقے کے اندر چونکہ بہت سارے لوگوں کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ غازی آباد ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے یہاں مرکز میں کچھ ایسے ہمارے اکابرین ہیں, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی. چونکہ سیاسی شعور یہ جس طرح سردار طاہر سلطان صاحب آپ لوگوں نے, اور دوسرا جو نظریہ کی گروپ کی صورت میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا لاسٹ ٹائم, کیونکہ یہ سیاست کا نہیں تھا. میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ بعض چیزیں دل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں جو سردار شہید کی جو جنازہ تھی جو اس جگہ پہ ادا کی گئی, وہ سردار عتیق صاحب نے کم از کم 20 لوگوں سے, میں اور کار جنازے کی بات کروں, 20 سے 25 لوگ بڑے قدا اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے سفارش کروائی کہ جنازہ میں نے پڑھانا. پہلے وہ مصرف تھے کہ میں راولہ کوٹ والا پڑھاؤں گا, ہم نے کہا جی راولہ کوٹ والا بادشاہی مسجد کی جو خطیب ہیں وہ چونکہ اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں, ہم نے ان کو ہو گئے. یہ جب وہ کہنے لگے تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کیوں ان کو اتنے لوگوں سے سفارش کرانی پڑی. میں نے کہا جو سردار آفتاب کاشف صاحب ہیں, اگر کیا انہوں نے ابھی اپنی بھی پہلے بھی ان کی ایک جماعت کی, ابھی ان کی رائے آپ کے نام سے جماعت ہے, میں نے کہا جی وہ ہمارے انتہائی قریبی ریلیٹیو ہے, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اپنے اس میں کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے لیے ہے جو انہوں نے شبیر صاحب کے حلقے میں کبھی کوئی مطلب دوسری بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جی جو اس حلقے میں شبیر صاحب کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. میں نے کہا وہ نکاح وہ پڑھائیں, ختم وہ پڑھائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ختموں پہ اتنے بلیو بھی نہیں کرتے, لیکن ہمارے آگے کبھی نہیں بولے. ہم چونکہ پرانے روایت پسند لوگ ہیں, ہم ختم شریف کراتے ہیں, تو وہ جب بھی کہا آفتاب کاشف صاحب اپنے بچوں کو لے کے آ جائے, انہوں نے کبھی کوئی, تو میں نے کہا جنازہ ان کا بنتا کہ وہ پڑھائیں. تو میں اس لیے ان کو سفارشیں کرانی پڑی. میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے, روٹین کے نکاح ختم باقی معاملات آفتاب صاحب کریں, اور جب جنازے کی بات آئے تو وہ اور کریں. اس پہ انہوں نے کہا نہیں جی چونکہ میں کروں گا. اب آپ تھوڑا سا اخلاقیات کا معیار دیں, میں جو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ بات کر لی کہ جی ٹھیک ہے آپ پڑھا لیں. انہوں نے جنازہ پڑھایا. سردار عتیق صاحب مذہبی آدمی ہیں, نماز بھی کراتے ہیں, جماعت بھی کراتے ہیں, لیکن یہ ہم بھی کراتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چونکہ میں اگر کوئی کراکلی پہن کے شیروانی نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جماعت نہیں کرا سکتا. میں کراتا ہوں. میرے بچے بھی تینوں بچے ماشاء اللہ وہ بھی جماعت کراتے ہیں. میں اس لیے یہ اور ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھانے کے بعد جنڈر ٹی اور مستند نعرہ دو ہمارے ذاتی گھر کے اسٹیشن, یہ اس گھر کے اسٹیشن, ان پہ دفتر کھولنے سے پہلے وہ سردار سیاب خالد صاحب سے بات کی. اس پہ میں سردار سیاب خالد صاحب کو سلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بڑے آدمی کے پنچ
کا جو فخر پونچھ میں اس لیے کہتا ہوں، جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس تاریخ یاد کرتے ہیں. سردار صاحب خالد صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں بات کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں. آپ کو آج یاد آئی میری مزے کی. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے سردار عقیل صاحب کو یہ کہا کہ جی آپ ویسے گئے تھے صاحب خالد صاحب کو ملنے یا یہ بات کی آپ نے؟ انہوں نے کہا کی ہم نے، مکرے بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر واپس آ کے جنٹھی میں ڈرامہ رچایا دفتر کھولنے کا، اور ایک ڈرامہ رچایا مستند ناڑے کھولنے کا. میں نے ان کو کہا کہ پونیولا سے لے کے ٹائم تک آپ کو بنتا نہیں ہے کہ آپ خود دفتر ضرور کھولیں، کسی بندے کو بھیج دیں، پارٹی میں سے کسی بندے کو بھیج دیں. آپ کا ذاتی جس بندے کا جنازہ 2 ہفتے پہلے یہ سانحہ ہوا ہے نا، آپ آ کے جنازہ بنا رہے ہیں، اور اس جنازے کے بعد آ کے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ آپ دفتر کھول رہے ہیں. آپ جا کے آگے پاراٹی میں کھول رہے ہیں، راولا کوٹ کھول رہے ہیں، مجاہد آباد کھول رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ اس گھر کا. مطلب ہمارے تو یہ ذاتی بازار ہے نا. مطلب ہم گھر سے نکلتے جنٹھی جاتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے مستند ناڑا جاتے ہیں. تو میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم کانفرنس یا دفتر نہ کھولے، دفتر ان کا حق ہے سیاسی، دفتر کو ضرور کریں، لیکن سردار عقیل کا ان دفتروں کا افتتاح نہیں بنتا. اس پہ میں نے ان کو جب اعتراض کیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا مسلم کانفرنس کا نقصان بچایا جتنا فاروق حیدر نے نہیں بچایا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اعجاز نام کا ان کا وہ نیچے ہے بندہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے دماغ کے اوپر یہ جو چلنے والی لوگ ہیں، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم کانفرنس کا کون سے بندے کے میں گھر چل کے گیا جس کو جا کے میں نے کہا ہو کہ جی تم مسلم کانفرنس چھوڑ دو. آپ کی دماغ سے میر عتیق صاحب، دیوان چگتائی صاحب، خواجہ شفیق صاحب، وہ سارے کے سارے جب میں نے پی ٹی آئی جگہ کے اندر قدم رکھا، اس کے میں 2 یا 4 دن بعد وہ لوگ شامل ہوئے. میں نے ریکارڈ کی، میں نے کہا آپ لوگوں کا مظفر آباد میں امتیاز عباسی نام کا بندہ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ میری ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ چیزوں کی کلیئرٹی کیونکہ یہاں پہ اس جگہ پہ بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو کبھی لوگ مسلم کانفرنس سے ہٹ کے میں سوچتے بھی نہیں تھے. وہ تو سردار صدیق صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، پھر جے کے پی پی کی بنیاد رکھی. ہمارا یہ جو اسٹیشن ہے ایک دفعہ اس سے 375 ووٹ ملے خالد ابراہیم صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. تو خالد صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری یو سی سے مجھے 375 ملے. جب خالد صاحب نے کہا کہ نہیں کہ ڈکی وارڈ کے 375 ہے تو ان کے لیے ایک بڑی حیران کن بات، مطلب وہ کہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا، میں نے یہ پوزیشن ہوا کرتی. لیکن احسانات کے طریقہ کار اور معاملات ہوتے ہیں، باقی جو وہ کہانیاں کرتے ہیں، وہ اگر کبھی انہوں نے زیادہ وہ اس کے اوپر کہا تو یہ کشمیر کونسل اور جو دوسرے ڈرامے ہیں نا اس کو بھی میں بات بڑی کھل کے کروں گا. پھر آپ لوگوں کو فردر آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیوں یہ چیزیں کہتا ہوں کہ رائٹ کیا ہوتا ہے اور رانگ کیا ہوتا ہے. تو تاکہ یہ اور وہ جو فرائیڈے سے چھوڑا ہوا تھا وہ بستی بات کے اندر جس کی پیسٹریاں بیچتا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا. میں نے جن چیزوں کے نام رکھے وہ پورے نیشن وائڈ وہ بزنس کرتے ہیں، اس کی پیسٹریوں سے کیڑے نکلتے ہیں. جگلڑی کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے بیکرز ہیں، میں ماشاءاللہ آپ کو بتاؤں کہ کئی سعودی عرب میں یو اے میں ٹاپ ناچ پورے پاکستان میں وہ کام کرتے ہیں، چین سے پورے اتنے پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن اس جو چکری آدمی کے کام نہیں چلتا. لیکن کئی بڑے لوگوں کا فرنٹ مین ہے، اربوں روپے ہے. اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کبھی 5000 کا نوٹ چینج ہوا نا پھر آپ دیکھیے گا اور کروائیں گے ہم انشاءاللہ. ان کے پیسے کرا کے نہیں تو زمین میں دفنائے ہوئے 1000 کے نوٹ، یہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا. یہ ایسے آئیڈل کا نہیں بنا ہوا تھا سربراہ، یہ سارے فرنٹ مین کس کے ہیں، کس کا کون پیسہ، ہمارے پاس ساری خبریں. ہم انشاءاللہ ان کو نپٹیں گے ان کے طریقے کے ساتھ. آج کے حوالے سے جو کاشان صاحب کو پڑھ رہا ہے تو نہیں گیا آپ کام تو نہیں ہو، آپ ہی گزارا ہم کو اس لیے چھوڑا. کیوں خان صاحب نہیں، یہ میں آپ کو جان کے چیزوں میں تھوڑا سا پردہ ہٹانا ضروری تھا، یہ میں نے کہی ہے. جی تنویر صاحب بستی باغ کے عوام کا شکریہ. جو لوگ شہید ہوئے ہیں جی اور پارٹی کے جو ورکر ہیں کون سے والے آرمی کے شہید ہوئے ہیں نا، جو پارٹی کے جو ورکر ہیں ان کے حوالے الیکشن میں جو حادثات میں ابھی ہوئے تھے. آج میرا لسوا بائی پاس پہ شاید میرا پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی فیملیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دیں. اپنا عثمان عالم صاحب کو چونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا کمپین میں کنٹریبیوٹ کیا، بلکہ ایک تقریر بھی کی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی اچھی تقریر بھی کرتا، لیکن وہ بستی کا چونکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ کل ہم نے پروگرام رکھا ہوا ہے. بہرحال ابھی اگر آپ کا یہ لائیو جا رہا ہے تو کل چونکہ ہم نے آج جانا تھا وہاں پہ نہیں جا سکے لائیو ہے تو بستی کے حوالے سے میں
یہ یقیناً چونکہ شروع میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ بستی باغ سٹارٹ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، بستی باغ کے لوگوں نے بھی ان تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا وہاں بہت کچھ بیچا گیا، تو ہر بندے نے کہیں نہ کہیں کوئی چورن بیچا ہے، لیکن انہیں ان سارے تعصبات کو بڑے سے بڑا ٹھگ وہاں موجود ہے، ایک سے بڑھ کے ایک نوسر باز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کس طرح ایک سائڈ میں کیا اور ساری یہ لوگوں نے کس طرح کھڑے ہو گئے، اور یہ جو قاتلانہ حملے کر رہے تھے یہ اپنی حرکتوں پہ اترے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی تھی، اور میں اوج پہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ 2016 میں ادھر سید صاحب کے الیکشن میں نے 3 تقریریں کی، میں نے کہا جی سید صاحب اگر بہتر لگتے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں لگتی تو کسی دوسرے، یہی سیم میری باغ میں بھی تھی کہ اگر میں آپ کو بہتر لگتا ہوں تو مجھے ووٹ، میرے کہنے پہ تو میں زبردستی تو لے نہیں سکتا، لیکن میں اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی آپ کے ساتھ کوئی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار کو ایسا بندہ ملا تھا، آپ اپنے فیصلے پہ فخر کریں گے کہ صحیح بندے کی سلیکشن کی تو میں آج بھی یقین کرتا ہوں، ابھی بلکہ کوئی بندہ مجھے دوست کہہ رہا تھا کہ جی آپ تو ابھی بھی وہی بیان دے رہے ہیں جو آپ کمپین کے دوران دے رہے تھے، نارملی لوگ جیت کے اعلان کے بعد بیان چینج کر لیتے ہیں، میں نے کہا میں جو کہا ہوا ہے میں اس سے 100 ٹائم اوپر جا کے کر کے دکھاؤں گا، میں بیان چینج کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، انشاءاللہ بستی کے ہوں یا پولیس 5 کے ہوں، آپ لوگ زیادہ چونکہ اس حلقے کے ہیں، میں نے لاسٹ بھی کہا تھا کہ میں سردار صغیر شہید ان کے اگر تعلقات کو بہت اوپر نہ لے جا سکا جو ان کے آپ کے ساتھ معاملات تھے، اس حلقے کی ہر چیز میں وہ شامل تھے، تو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وہ تعلق میں مینٹین ضرور رکھوں، آپ کو کبھی کمی نہیں محسوس ہوگی جب تک ہم زندہ ہیں، میں میرے خاندان میں تو یہ کہ میرے یہاں 2 بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر راشد ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں یہ بھی شامل رہا، یاسر ہے جو اس وقت اسلام آباد چیمبر کا پریزیڈنٹ ہے، میرے چاچے 2-3 یہاں پہ سردار عمران صاحب بیٹھے ہوں گے، سردار مقصود صاحب بیٹھے ہوں گے، سردار اور صاحب بیٹھے ہوں گے، اور پھر خود صغیر صاحب کے بچوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی جو بہت چھوٹے ہیں، یہ کس نے تصور کیا تھا کہ یہ چیز ہوگی، تو انشاءاللہ اس حلقے کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، اور اس حلقے کی ریپرزینٹیو یا اس حلقے سے باہر بھی جو معاملات ہیں دوسرے ہمارے جو ملک کا حلقہ جات ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ کمی نہیں آنے دیں گے، یہ نہیں کہ میں نے کمپین میں یہ چیز کہی تھی، یہ آگے چیزیں جو کہ ہم نے عمل سے ثابت کر اسی علاقے کے حوالے سے میں نے اس دن تھوڑا کچھ اناؤنسمنٹ کی تھی، تو بہت ساری چیزوں کی ہمیں اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس حلقے نے بہت مار کھائی ہے اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، سردار خالد ابراہیم صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بہت اصولی آدمی تھے، تو اس میں یہ ہے کہ جو خالد صاحب کے ساتھ میری جو کہ دوستی تھی پارٹی میں، تو ان کے ساتھ صرف صغیر صاحب کی میری دوستی تھی، میں ان کو اکثر سجیسٹ کیا کرتا تھا کہ آپ حلقے کی سیاست نہ کریں، یہ نہیں کہ یہاں سے میں ان کو کہتا تھا وہ جو حلقہ نمبر پہلے 3 ہوتا تھا تو ایک حلقہ اضافی آ گیا، کہ آپ یہ نہ کریں اور تھوڑی سی لچک بھی پیدا کریں، اس وجہ سے ماضی میں یہ بہت اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ابھی جب صغیر صاحب کی یہ کانسٹیٹوینسی تھی تو آپ لوگ خود کیونکہ اپوزیشن میں تھے، میں نے یہاں کے یہ 3-4 اسکولوں کا وہ جو سڑکیں آگے جو آپ کی بنتی ہیں یہ مجاہد آباد سے نیچے، مجھے صغیر صاحب نے کہا کہ آپ فاروق اظہر کو گاؤ، تو میں بھی وہ لارے دیکھے رہے پر نہیں کیے، اسکولوں کا میں نے کہا کہ یہ اسکول لوگوں کے مفاد عامہ کے اسکول ہیں، جو چیزیں رہ گئی تھی اب انشاءاللہ ہوں گی، میں فاروق اظہر صاحب کی کوئی چیز لائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو کر دیں گے، تو جو سردار اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں شاہد اعظم عمر رفیق صاحب کہاں بیٹھے؟ وہ سامنے شاہد صاحب کے ساتھ یہ اچھا کیا آپ بیٹھے یہ تو آگے کھڑا ہے، یہ شاہد اعظم صاحب، یہ شاہد اعظم، تو شاہد اعظم صاحب، عمر رفیق صاحب، جو آپ اپنا 3 میں 4 میں ویسے تو پی ٹی آئی آئے یا نہ آئے آپ کو مطلب یہ کامیابی ہونی چاہیے کہ آپ اوورآل آزاد کشمیر میں آ جائیں، تو میری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ دیکھیں جان بوجھ کے آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ پی ٹی آئی پونچھ میں کیوں کمزور ہو، ہم جو نہیں بھی جیتے ہم انشاءاللہ ان کو گورنمنٹ میں لے کے جائیں گے تاکہ پی ٹی آئی پونچھ کے اندر مضبوط ہو، جان بوجھ کے کس نے کمزور رکھا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ کیا ڈرامے رچاتے رہے، پونچھ جو انقلاب کی سرزمین ہے، جو آزادی کی جو بنیاد رکھنے والوں میں پونچھ کا بہت بنیادی کردار ہے، اس میں یہ ہے کہ اب کاشان محسوس صاحب نے کیونکہ یہ پونچھ 5 کی سیٹ پر جیت لی ہے نا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑا راولاکوٹ شہر ہو، کھائی گلا ہو، اجیرہ ہو، یہ آگے ہمارا مانگ میں سردار محمد حسن صاحب جیت گئے اور کئیوں میں صاحب بھی جیت گئے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ جو حلقے رہ گئے ہیں اس میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور جو آپ کے سٹی کے حوالے سے کھائی گل علاقہ یا جیرا کے حوالے سے انشاءاللہ پارٹی بھی مضبوط ہوگی اور حکومت کے اندر انشاءاللہ کنٹریبیوشن بھی ہوگی، رول بھی ہوگا. جی ہم نے کرنا میرا تو چونکہ آپ کے ساتھ تو لمبا چوڑا کوئی اردو والی تو نہیں ہے نا، بات جو وہ سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے. میں تو بہتر کا لفظ میں بڑا کینڈیڈلی بات کرتا ہوں. تو جو آپ کہیں گے، جو آپ ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، تو کروا کے دیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، چونکہ اس وقت میرا حال ہے تو تہجد کی خان عبدالقیوم خان صاحب کو تہجد کی مرحلہ آسان ہونے والی ہوگی. ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے گھر کا بندہ ہوں، میرے ساتھ آپ کے کچھ تکلفات اور پروٹوکول نہیں ہوں گے. ذمہ داری ہوئی کو بڑی تو بھی ٹھیک ہے، نو ہی پھر بھی میں کام یہ کرواؤں گا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہمارا رول ہوگا اور ہم انشاءاللہ کنٹریبیوشن کریں گے اور وہ کنٹریبیوشن جو انشاءاللہ نظر آئے گی. تو اس موقع پہ میں جناب سردار خان عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ آئے ہوئے جمعیت علماء جموں کشمیر کے جتنے بھی اکابرین اور یہاں پہ لوگ آئے، آپ سب کا بہت شکریہ. اور الحمدللہ جمعیت علماء جموں کشمیر ان جماعتوں میں سے تھی کہ جس کے ساتھ شروع میں ہماری ڈائلاگ شروع ہے اتحاد کے لیے، پھر سنی تحریک، پھر جعفریہ سپریم کونسل، پھر مجلس وحدت المسلمین، پھر جمعیت علماء اسلام، اور پھر کئی خانقاہیں جو انفرادی حیثیت میں، کئی مدارس. تو یہ مطلب ہے کہ بہت بڑا گروپ تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مشورے اور